مستر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مستر علی کے بعد 19 رمضان المبارک، نماز فجر کا وقت، کوفہ کی سرزمین اور مسجد میں خداوند بزرگ و برتر کے حضور، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، انصاف، علم و حکمت، شجاعت، سادگی کا پیکر، دشمنان دین کے لیے ہیبت کی علامت، حضرت علی علیہ السلام کا جھکا سر، اور یتیم رہے انتظار میں کتنے خشوع و خضوع کا یہ عالم کہ اپنی سانس کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ کہتے ہیں قاتل انسان نہیں ہوتے، ایسا ہی ایک قاتل ابن ملجم انسانی روپ میں زہر آلود تلوار لیے آگے بڑھا اور حضرت علی علیہ السلام پر وار کر ڈالا۔ وار اتنا کاری تھا کہ ابو تراب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ سہ پاتا، مگر حیدر تو پھر حیدر ہے۔ مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بعد مسجد 2 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش جاری رہی۔ حضرت علی علیہ السلام پر وار کے بعد کوفہ بلکہ پورے عرب میں کوہرام مچ گیا۔ وہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، بالآخر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی علیہ السلام کے کرب و اذیت کا خاتمہ ہوا اور یوں آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ میسر علی کے بعد شہری نہ ایسی ہوگی میسر علی کے بعد۔ عراق کی سرزمین نجف اشرف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کا روضہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، معاف کر کے کبھی نادم اور سزا دے کر کبھی خوش نہ ہونا۔ رخصت علی کے ساتھ سونا کچھ اس طرح سے ہوا گھر علی کے بعد سونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک بار پھر کرتے ہیں خوش آمدید۔ رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی نشریات جو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں ATV اور A+ پر۔ حضرت حضرات، وقفے پہ جانے سے پہلے میں اپنے علماء کرام مفتی اقبال نقشبندی صاحب، مولانا حسین مسعودی صاحب اور ڈاکٹر صاحب زادہ فرید الدین قادری صاحب سے بات کر رہی تھی، اور میرے بھائی ریحان قادری بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کر رہے تھے، علامہ صاحب نے بہت اچھی بات، ہم نے کہا ہم سیرت اور صورت کا جو فرق ہے اس کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ سیرت کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، بظاہر جو صورت کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس کو سیرت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگلے کے لیے کیا سوچتے ہیں لیکن خود کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر ڈسٹورشن آ رہی ہے میرے IFB میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا، اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت کے حوالے سے کون سے ایسا چیپٹر ہے جس کو کھول کر جانا نہیں جا سکتا کہ اپنے شخصیت میں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے، کون سا ایسا باب ہے؟ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے اور اقبال بھائی سے جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اچھی سیرت اور اچھی صورت اور اچھی سیرت کے فضائل کیا ہیں، کیسے شامل کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے کون سے نقاط ہیں جو اچھی اور بری سیرت کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں دنیاوی طور پر۔ دین کے پہلو پہ تو ہم سمجھ جائیں گے، لیکن ہم جو دنیا کو پہلے دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، میرے رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم فرق کیسے کریں سیرت اچھی اور بری کو؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم خیر البریہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ
माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू फरमाई हमारे अल्लामा साहब ने। आपका अहम सवाल है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेके हुजूर के जितने सहाबा हैं सबकी सीरत व किरदार मुसलमानों के लिए मशाले राह है। उनके उसवा हसना पे हम अमल करके आज भी अपना गुमशुदा किरदार, इन तमाम चीज़ों को हम दुरुस्त कर सकते हैं। जहाँ तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक का ताल्लुक है, न सिर्फ ये वजह नहीं कि उनके फज़ैल इस हवाले से ज़्यादा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं या चचा के बेटे हैं। इससे हट के कुरान पाक ने उनके जो मनाक़िब फज़ैल बयान किए, जो अल्लामा हवाला दे रहे थे तफसीर इब्न कसीर का, इसी तरह उलमा ने लिखा कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब काबा में पैदा होते हैं 3 दिन तक खाया भी नहीं, पिया भी नहीं और दूध भी नोश नहीं किया और आंख भी नहीं खोली। अब इसमें सूफिया फरमाते हैं कि आंख क्यों नहीं खोली? आंखें बंद थी, पैदा काबे में हो रहे थे, जरूरी था कि काबा का दीदार हो जाता, जियारत कर लेते। मगर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नजरिया और अकीदा यह था कि पहले काबा को नहीं, मैं काबे के काबा की जियारत करूंगा, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। तो फिर इसी से सीरत भी बनती है, इसी से सूरत भी बनती है। मगर सीरत से पहले, मैं एक अरसे से कह रहा हूं, हर जगह जलसों में कहता हूं, चैनल में, कि देखो सीरत का जिक्र तो हर कोई करता है, सबसे पहले बुनियादी चीज जो है वो सूरत को देखा जाता है। अगर इंसान की सूरत समझ में आ जाए तो मैं समझता हूं कि फिर सीरत का देखना पहचानना आसान हो जाता है। दूसरी बात जो मेरे भाई ने कही थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि अली तुम मेरे भाई हो। सहाबे किराम खुश हो गए कि आज हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई कह दिया है। मगर तारीख गवाह है, तमाम मुर्रिखीन सीरत निगारों ने लिखा, कभी जिंदगी भर 63 साल की जिंदगी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने गुजारी, जिंदगी भर उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई नहीं कहा, क्योंकि हुजूर तो भाई कह सकते हजरत अली से कि तुम मेरे भाई हो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर को भाई नहीं कहा, यह कहना बेअदबी है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुर्शिद आजम हैं, मेरे आका और मौला हैं। जब भी पुकारा यही कहा, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप मेरे आका और मौला हैं, मेरे मुर्शिद आजम हैं। तो जो मुर्शिद आजम होता है उसके सामने अदब का तकाजा यह है कि नाम से नहीं, ऐसा रिश्ता इस्तवार किया जाए जिसको बहुत बड़ी फौकियत हासिल हो। दूसरी बात यह है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उनकी जनाब वालदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद लेके जा रही हैं 3 दिन के बाद। ये तो किबला डॉक्टर साहब बताएंगे, सिर्फ डॉक्टर साहब ही नहीं, खानवादे हैं एक खानकाह के, तो ये बताएंगे कि 3 दिन खाया पिया कुछ नहीं, आंखें बंद थी। जब बाहर तशरीफ लाए तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा है, हुजूर की जियारत की है, और हुजूर फरमा रहे कि आज ये मेरे भाई, अल्लाह ने मेरे लिए ये मेरा भाई पैदा कर दिया है, ये मेरा मुशीर भी है, मेरा वीर भी है, और सच्ची बात कह दूं, सूफिया फरमाते हैं ये पीरों का पीर भी है। तो सिलसिला नबुव्वत तो हुजूर तक चला है, खत्म हो गया। अब चूंकि कियामत तक सिलसिला विलायत चलाना था, अब सिलसिला विलायत जो चला है वो सिर्फ और सिर्फ 2 शख्सियात से, 2 सहाबा किराम से चलता है। या तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात पाक से चलता है, या फिर चलता है तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक से चलता है। ये 2 सिलसिले ऐसे हैं कि ये क़यामत तक चलते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने फैज़ान नबुव्वत से हासिल किया है, सीना बसीना ये फैज़ चलना है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ये शर्फ हासिल है कि हुजूर के भाई भी हैं और चचा के बेटे भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में दामाद भी हैं, हुजूर के सिहाबी भी हैं, बेशक वो फाते खैबर हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी भी हैं, तो उन वो हसनैन करीमैन के अब्बा भी हैं। और क़यामत के दिन भी मेरा ख्याल है जो तफसीर रूहुल मानी ने लिखा, यही सवाल होगा, आवाज होगी आइन अली, आज अली कहाँ हैं?
تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مولا کریم یہ پوچھیں گے کہ علی تم ہو، حیدر کرار تم ہو، ابو طالب کے بیٹے تم ہو، میرے نبی کے داماد تم ہو، حسنین کے ابا تم ہو، کیا فاطمہ زہرا کے دلہا تم ہو، تم وہ فاتح خیبر ہو؟ اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، کیا خدا کو خبر نہیں ہوگی کہ اللہ اتنے سوال کر رہا ہے، علی کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، مگر کبھی پوچھنا ہوتا ہے محبت کا۔ آج یہ جو علی کو بلایا جا رہا ہے بارگاہ خداوندی میں، یہ محبت کا پوچھنا ہے، ان لوگوں کو بتانا جا رہا ہے کہ دیکھو تم علی کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے، کیا سوچتے تھے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ شیر خدا تم ہو، جناب بیت اللہ میں پیدا ہونے والے تم ہو، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تم ہو، میرے رسول کے داماد تم ہو، فاطمہ زہرا کے دلہا تم ہو، حسنین کے ابا تم ہو۔ کیا تم علی ہو کہ میرے رسول کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے؟ کیا تم وہی علی ہو کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا؟ ہاں ہاں مولا میں ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا علی جاؤ حوض کوثر پہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، وہاں کھڑے ہو جاؤ، جس کو مرضی آئے حوض کوثر کے جام پلا دو، جس کو مرضی آئے وہاں سے ہٹا دو۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ آج حیدر کرار کی شجاعت کو تسلیم کر لیتے ہیں، حیدر کرار کی ولایت کو تسلیم کر لیتے ہیں، حیدر کرار کی شہادت کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، کسی بندے نے نہیں دیا۔ تو ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں سیرت کو بھی ماننا ہوگا، سورت کو بھی ماننا ہوگا۔ میرے آقا کے سارے صحابہ صاحب کردار ہیں، حضور کے سارے صحابہ سورت و سیرت کے اندر صاحب کردار نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ اچھا گمان رکھو میرے صحابہ کے لیے، اچھا تصور کرو میرے صحابہ کے لیے۔ حیدر کرار حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہمارے درمیان حضرت علی نہ ہوتے تو ہم یہ علم کہاں سے حاصل کرتے؟ عمر گمراہ ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ اتنے بڑے فقیہ عالم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پوچھا گیا کہ اتنا سارا علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ فرمایا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے۔ حضور جس نام سے پکارنے کنیت ابو الحسن رکھی گئی، مگر حضور نے کہہ دیا لقب میں ابو تراب، کہہ دیا آج کے بعد مجھے ابو الحسن نہیں کہنا بلکہ ابو تراب کہنا ہے، مٹی کے باپ کہنا ہے۔ جو کچھ مجھے رسول سے ملتا ہے وہ مجھے پیارا ہے۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فخر فرمایا کرتے تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آج ہمارے اسلاف کا کردار، ان کی سیرت ایسی شاندار ہے کہ ہم سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماضی بہترین ہے، ہمارے ماضی کے اسلاف، ہمارے صحابہ جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت عباس فرماتے جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 8-10 سال کی عمر ہے، حضرت عباس فرما رہے ہیں مشرکین مکہ سے، دیکھو یہ دو فرد ہیں، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت علی ہے، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ اسلام کو برپا کریں گے، انقلاب لے کے آئیں گے، بھلا ایسا ممکن ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں علی کے سجدوں کو دیکھتا تھا، ان کے قیام و رکوع کو دیکھتا تھا، میرا ضمیر یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ یہ وہ علی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے پوری روئے زمین پر آج کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہے، صرف 2 شخصیت ہیں بیت اللہ کے اندر، حرم کعبہ میں۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میرا ضمیر کہتا تھا کہ وقت آئے گا پوری دنیا پہ نام ہوگا تو نبی کا ہوگا یا علی کا ہوگا، سبحان پوری اللہ، دنیا کے اندر یہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ تو اسی غیب دان نبی نے خبریں دی تھی کہ علی ایک وقت آئے گا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ آپ سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک حدیث ہے، مسلم ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم پہچان لیتے تھے لوگوں کو، جو علی سے بغض رکھتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، جو محبت رکھتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے۔ تو محبت وہی رکھتا جو ابو بکر سے محبت کرتا، جو حضرت عمر سے محبت کرتا، عثمان ذی نورین سے محبت کرتا، حیدر کرار سے محبت کرتا، تو سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، یہ صالح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ تو سمجھنا ہوگا کہ سیرت سمجھنے میں بڑی آسانی ہے کہ اگر صورت سمجھ آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کردار کی کمزوری کیا بنتی ہے، اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کی کردار کی مضبوطی کی وجہ
نظر آنا تو شروع ہو ہی گئی ہے. ذرا سا ہمارے لیے کہ ہم اپنی کردار کی مضبوطی کیسے کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے موضوع آپ کا ہے اچھی سیرت, جی اور ظاہر ہے کہ دن ایسا ہے دن ایسا کہ ہے. حضرت مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت کا دن ہے. جی تو آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کیا ہی خوبصورت کیا یہ بات ہے خوبصورت, بے شک. کہ سیرت کا موضوع اور پھر حضرت علی کی سیرت. دیکھیے قرآن مجید میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد پاک ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی سیرت النبی جو ہے وہ سب سے بڑی سیرت پاک ہے ہمارے لیے, کہ جو ایک مشعل راہ ہے. اب اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت پاک کے لیے ایک یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزری ہے. اب اگر جس شخص کو اپنی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا ہو, کیونکہ آپ کے علم ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو پرورش کے لیے اپنے گھر میں لے لیا تھا, اور ساری تربیت تعلیم تربیت حضور کے زیر سایہ ہوئی. تو جس کی تعلیم اور تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہو, اس کی سیرت میں کون سا شک رہ جائے گا؟ اللہ, اس کی سیرت میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہوں سفر میں حضر میں, سارے غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ساتھ رہے. پھر اگر ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, کوئی ایک آسپیکٹ نہیں ہے, ایک پہلو نہیں ہے, پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے سیرت میں جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرتیں اور بخششیں جو ہے وہ تو سیرتوں پر ہوا کرتی ہیں, صورتوں پر وہ بات تو نہیں ہے, کیونکہ صورتیں تو بہت سے لوگوں کی دنیا میں اچھی ہوئی ہیں, مگر جب تک کہ سیرت اچھی نہ ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مغفرت کی نوید نہیں آتی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صورت میں بھی اور سیرت میں بھی اپنی مثال آپ ہوئے ہیں. اب ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. جی واقعات تو بے شمار ہیں, یہاں پر ہم کرتے رہیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا, مگر ایک واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر سے جب واپسی ہوئی تھی تو ایک مقام تھا, مقام صحبہ. مقام صحبہ 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 سعاد ہے بے الف صحبہ, حدیث پاک میں اس کا نام ہے. صحبہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کر لی اور حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی. اچھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے. حدیث پاک کا مشہور واقعہ یہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہو گئے تو حضرت علی نے دیکھا کہ عصر کا وقت تو جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ نماز تو قضا ہو رہی ہے میری, سورج تو ڈوبنے والا ہے, مگر میں جس کی خدمت میں مصروف ہوں یہاں پر وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے, اور نماز تو ہم کو اس کے ذریعے ملی ہے, نماز تو ہم کو اس کے صدقے میں ملی ہے. اور وہ جو کسی نے شعر کہا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ عبادات ہیں فروع, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے حضور کو جگایا نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, یہ تعظیم تھی. یہ بھی تو سیرت ہے نا, یہ بھی تو سیرت ہے, یہ بھی تو ہمیں سیکھنا ہے کہ تعظیم رسول کس چیز کا نام ہے. جیسے ابھی حضرت علامہ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی نے ساری زندگی حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا, سرکار نے تو ان کو اپنا بھائی فرمایا, لیکن حضرت علی نے یا رسول اللہ ہی کہہ کر پکارا ہے ان کی تعظیم کی خاطر. اب جب حضرت علی نے دیکھا کہ نماز کا وقت تو جا رہا ہے مگر جگایا نہیں, اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگ پڑے, آنکھیں کھولی اور پوچھا علی کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے تو نہیں پڑھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرض کیا بارگاہ الہی میں, اے اللہ یہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں اس وقت مشغول تھا, نبی کی تعظیم میں تھا, نبی کی خدمت میں تھا, عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو سورج کو حکم دے کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے, کیونکہ سورج تو جا چکا ہے, عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو سورج کو حکم دے دے کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے. حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جو سورج ڈوب چکا تھا اس کی کرنیں دوبارہ نمودار ہو گئی. اللہ اکبر. وہ سورج دوبارہ عصر حیدر نے قضا تیرے لیے کی, نماز
عصر حیدر نے قضا تیرے لیے حق تعالیٰ کو علی کی حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی سبحان اللہ حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی سبحان حضرت امام احمد رضا امام اہل سنت نے اس واقعے کے حوالے سے اشعار فرمائے. اللہ جب یہ سورج دوبارہ لوٹ آیا اور حضرت علی نے اپنی نماز عصر ادا کر لی کیونکہ سورج واپس آ گیا تو عصر کا وقت واپس آ گیا. یہ حضرت علی کے لیے اعزاز تھا ایک کہ جو ایک منفرد اعزاز ہے کہ سورج جو ڈوب چکا ہے وہ واپس لوٹ آیا. تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے اشعار فرمائے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی سب سے سخت جو اعلیٰ خطر کی ہے کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے نماز عصر کو, بیچ کی نماز, جس کے لیے حکم ہے کہ اس کی بڑی حفاظت کرو, یعنی اس میں بڑی احتیاط کرو کہ یہ قضا نہ ہونے پائے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی سب سے سخت جو اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے کہ انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. سبحان تو اللہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اب اگر سیرت کے حوالے سے آپ مزید دیکھنا چاہیں تو ایک بہت بڑی ایک خوبی حضرت مولا علی کی نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت علی کے القاب ایک سے زیادہ ہیں. اسد اللہ بھی آپ کا لقب ہے جو جس کے معنی ہے اللہ کا شیر, کیونکہ حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے جو ہاشمی خاتون میں خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے. حضرت علی کی والدہ کو شرف حاصل ہوا ہے کہ ہاشمی خاندان کی خواتین میں سب سے پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا ایک لقب تو اسد اللہ ہے, ایک ہے حیدر, اس کے معنی بھی شیر ہے, شیر, اور کرار بھی ان کا لقب ہے, اس کے معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالی نے شجاعت عطا فرمائی تھی, تو شجاعت بھی سیرت کا ایک حصہ ہے نا کہ وہ بہادری میں اپنی مثال آپ ہے. اب یہ بہادری آپ کیسے اس کو جج کریں گے کہ غزوہ خیبر میں قلعہ جو تھا اس کا جو پھاٹک تھا, گیٹ, دروازہ, وہ اتنا بھاری تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 افراد مل کر اس کو اٹھا سکتے تھے, 40 افراد مل کر اس کو اٹھا سکتے تھے. اس دروازے کو اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی جڑ سے اکھاڑ لیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور لے کر اسے گھمایا ہے اور دشمنوں پر حملہ کیا ہے. اللہ اللہ. تو یہ بھی تو ایک سیرت کا پہلو ہے. سبحان اللہ. پھر ایک میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لقب ہے جو کہ حضرت علی کو بہت پسند ہوا ہے, وہ ہے ابو تراب. جی. ابو تراب. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی مسجد نبوی میں آرام فرما تھے, سرکار دو عالم انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی خاک پر لیٹے ہوئے, زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی چادر مبارک بھی گری ہوئی ہے اور آپ کے جسم اقدس پر مٹی لگی رہی ہے. تو حضور نے اس وقت یہ ملاحظہ فرما کر آپ کو جس آواز سے الفاظ سے اٹھایا وہ یہ تھا, قم یا ابا تراب, اٹھو اے مٹی والے, اٹھو اے مٹی والے. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے القاب تو اور بہت سے ہیں مگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ابا تراب کہہ کر پکار لیا بس یہ مجھے بہت پسند آ گیا. اللہ, سبحان سبحان. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سب راہ
علی کا آ رہا ہے نظر روضہ علی کا آ رہا ہے نظر روضہ علی کا آ رہا ہے جنوں کا جوش بڑھتا جا رہا ہے جنوں کا جوش بڑھتا جا رہا ہے نبی کے ساتھ حیدر جا رہے ہیں نبی کے ساتھ حیدر جا رہے ہیں وہ بے سائے کا سایہ جا رہا ہے وہ بے سائے کا سایہ جا نبی من کن تو مولا کہہ رہے ہیں نبی من کن تو مولا کہہ رہے ہیں مکمل دین ہوتا جا رہا ہے مکمل دین ہوتا جا رہا ہے در خیبر اکھاڑا اور پھینکا در خیبر اکھاڑا اور پھینکا نشان دین گاڑا جا رہا ہے نشان دین گاڑا جا رہا ہے نظر روضہ علی کا آ رہا ہے نظر روضہ علی کا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم حسان، خواجہ میرے بھائی حسان بن خورشید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بس میں یہ کہوں گی میرے علماء کرام آپ لوگوں کی رہنمائی اور آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ۔ آج کے دن کے حوالے سے جو آپ کی شخصیت کے اوپر بات ہوئی یا کچھ سیکھنے کو ملا، رب العزت پروردگار سے دعا یہ ہے کہ آج اگر میں نے جو بھی یا ہم سب نے جو بھی سنا ہے اس کا 1/4 بھی ہم اپنی شخصیت میں شامل کر لیں تو میرا خیال ہے اپنے اندر بہت سنوار آ جائے گا، بہت امپروومنٹ آ جائے گی۔ صرف کہوں گی اپنے علماء کرام سے کہ ایک قول حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے اگر آپ کی آواز میں سنوں پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہر شخصیت کے حوالے سے بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی شخصیت آپ کی اولاد میں نظر آتی ہے۔ بے شک۔ بس اگر کسی کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھیے، ایک سلسلہ ہے، اور حضرت علی کی وہ وصیت ہی ہم سب کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ جو آخری وقت میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو تعلیم فرمائی اور جملہ فرماتے ہیں کہ اسی کما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغ کتابی بے تقوی اللہ، کہ گویا تم سب کے سب کیا ہے اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، امام حسن کو کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں میرے سارے بچے، اور پھر کہتے ہیں میرا سارا کنبہ، اور پھر کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ میری وصیت جہاں جہاں تک پہنچے، جس تک یہ میری کتاب اور وصیت پہنچ جائے، ان سب کے لیے بس ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی گویا اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفس کو لگام ڈال کے رکھو، کبھی نفس کو آزاد نہ چھوڑنا، اور پھر آخری جملہ اس کا بہت لمبی وصیت ہے لیکن میں ایک جملہ وَلِلظَّالِمِينَ
خصمن وللمظلوم عونا للظالمین خصمن، یعنی کیا ہے؟ ہو جاؤ، ظالم کے لیے سپر بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان بس اللہ۔ ساری زندگی علی مرتضیٰ کی دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ کبھی بھی ان کے در پر کوئی آیا ہوا غریب ہو، کہ مسکین ہو، کہ مظلوم ہو اور علی اس کی داد رسی نہ کریں۔ یہ اپنی امت کے لیے، اپنے رسول کی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے علی کا پیغام ہے کہ حق کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ باطل سے انکار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال بھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اللہ، اور ہمارے دشمنوں کو دولت دی ہے۔ تو علم اللہ کی عطا ہے، یہ مومن کی میراث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو صاحب علم بھی بنانا چاہیے۔ علم وہ جو جناب نفع دینے والا علم ہو، علم نافع ہو، یعنی دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، فقہ کا علم ہو۔ تو یہ سب علوم اچھے ہیں، مگر قرآن دین کا علم سب سے بہترین علم ہے۔ تو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب انسان صاحب علم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پھر معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ علم تو پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ، عمل بھی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر عمل کے علم سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ، تو یہی کہوں گا کہ جتنے ہی ماں باپ ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول پر عمل فرمائیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کا ایک یہ فرمان علی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے قیامت میں اس بات پر فخر رہے گا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، میں حضرت خاتون جنت فاطمہ شوہر ہوں، اور میں حسن اور حسین کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تین نسبتیں جو مجھے ملی ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے روز قیامت اس پر بڑا فخر رہے گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تینوں کی شرکت کا بہت شکریہ، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ پھر ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر آئیں گے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے، اور اگر بالفرض 50 ملکوں میں، بالفرض 30 ملکوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے، اور اس میں سے 30 گھروں نے بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھ لی، تو میں سمجھوں گی کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اچھی بات جہاں تک پہنچے، محبت کی بات جہاں تک پہنچے، دین کی بات جہاں تک پہنچے، اللہ کی بات جہاں تک پہنچے، نبی کی بات جہاں تک پہنچے، علی کی بات جہاں تک پہنچے۔ آپ سب لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، رموز عشق میں اپنے علماء کرام سے اجازت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور آگے سیگمنٹس میں ہم آپ کے لیے کیا اور لے کر آ رہے ہیں یہ بھی جان رحمت میں ہمارے چھوٹے صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کچھ بہت اہم بات ہے جو میں ابھی حسان بھائی اور ریحان بھائی سے بھی اور جویرے سے بھی کروں گی کہ عموماً میں سوشل میڈیا پہ دیے گئے میسیجز کو اگنور ہی کرتی ہوں، پڑھتی بھی نہیں ہوں لیکن اگنور کرتی ہوں، لیکن شاید امجد بھائی کے بارے میں، امجد بھائی شہید کے بارے میں کچھ ایسی بات جو ہم سے منسلک ہے کہ ہم خدا نخواستہ شاید ریٹنگز کے لیے یا شاید شہرت کے لیے اپنے بھتیجے کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں اس کا جواب اپنے علماء کرام سے تو نہیں، ویسے آف ایئر لے لوں گی اور آپ لوگوں کو بتا دوں گی، لیکن جواب آپ لوگوں سے لوں گی کہ یہ ہماری محبت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا بھتیجا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بھائی کی کمی ہوا میں، فضا میں محسوس ہوتی ہے۔ رموز عشق میں آپ اجازت جار رحمت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے رمضان عشق کے ٹرانسمیشن اس صفحے کے بعد جاری۔ ہمارے ساتھ رہی گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی کے بعد نوحات گناہ زینب مصر، علی کے بعد سب رونقیں بھی ہو گئی رخصت علی کے ساتھ، سب رونقیں بھی ہو گئی رخصت علی کے ساتھ۔ سونا کچھ اس طرح سے ہوا گھر علی کے بعد، سونا کچھ اس طرح